اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کر دیں. آپ اللہ کے ہو جائیں تو اللہ آپ کا ہوگا. اللہ تعالی جو حکم دے اس حکم کی اطاعت کریں. اللہ تعالی کھڑے ہونے کا حکم دے کھڑے ہو جائیں, بیٹھنے کا حکم دے بیٹھ جائیں. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں. آپ کے اندر ایمان نہیں آیا ہے, ابھی آپ مسلمان نہیں ہو سکے. کتاب ضروری ہے. یہ اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا. اس وقت اگر کوئی سر اٹھاتا کہ قبلہ بدلا کیوں, اس کو کیوں مانے, تو کیا وہ مسلمان ہوتے, کیا ان کی نماز ہوتی؟ نہیں ہوتی. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالی نے نماز کو یہاں پر ایمان سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ تحویل قبلہ سے قبل مر چکے ان کے نماز کو اللہ تعالی نے زائد نہیں کرے گا. اس سے نماز کی اہمیت کو جانیں, اس سے نماز کی اہمیت کو جاننا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالی نے علم آ جانے کے بعد لوگوں کی اتباع, لوگوں کی خواہش کے مطابق چلنے سے منع فرمایا. اگر ایسا کوئی کرے تو ایسا گمراہ ہوگا. اللہ تعالی نے رسول کو کہا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے. آپ یہاں پر ایک سبب یاد کر کے جائیں کہ رسول کی اطاعت ضروری ہے. رسول کو رسول کی طرح مانیں. رسول کون ہے؟ رسول اللہ تعالی کی جانب سے پیغام پہنچانے والے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے کہا جو اللہ کے رسول کی مانتے ہیں وہ اللہ کی مانتے ہیں. میں یہ رسول فقط اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. رب کے حکم پر کسی طرح کے اعتراض نہ کریں, یہ نیکوکوں کا عمل ہے. اللہ تعالی نے پہلا ہی شرط اس پارے کا سیقول السفہاء, بیوقوف لوگ کہیں گے کہ میرا بدلا کیوں, کہ بیوقوفوں کا اعتراض ہوتا ہے, اس سے بچا جائے. انبیاء کرام کو آپ پہچانتے ہم لوگ مانتے ہیں. یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے لیکن انہوں نے نہیں مانا. آج امت محمدیہ کے بہت سارے افراد رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مان پاتے. یہ ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آج بھی ہم مومن ہوتے ہوئے بھی ہمارا اندر یہودیوں کی صفت موجود ہے جس کے ذریعے سے کوئی شخص ایمان کے دائرے میں نہیں رہ سکتا ہے. علم کو نہ چھپایا جائے. علم کا چھپانا بہت بڑا گناہ ہے. اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے. اللہ تعالی نے اس بارے کے اندر 3 جگہوں پر فرمایا کہ اللہ تعالی کو مقصد یاد کیا جائے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے مدد, استعانت, صبر اور نماز کے ذریعے سے لیں. مصیبت آئے گی, انبیاء کرام کو بھی مصیبتیں آئیں لیکن مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا ہے. صبر سے کام لینا ضروری ہے. صبر کے وقت اگر کوئی شخص استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے ان کی فضیلت ہے. اللہ نے کہا ہے جو کامیاب لوگ ہیں یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا, پھر توبہ کا ذکر کیا. بندے کو ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے. پھر توحید الوہیت, اس کی وجہ سے انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا, کتاب نازل کی, اس کا تذکرہ کہا, تذکرہ کیا اور فرمایا کہ آپ تمام لوگوں کا معبود ایک ہے, اسی کی عبادت کی جائے. اور اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے. ان کی بہت ساری نشانیاں واضح فرمائی. اللہ تعالی نے کہا دن رات میں اختلاف, آسمان زمین, خود ہمارے نفس اس پر اگر غور و فکر کیا جائے تو ہمارا معبود عبادت کا مستحق اللہ رب العالمین ہی ہے. یہ بالکل واضح ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا محبت کا تذکرہ کہ جو لوگ مشرک ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں اسے لوگ محبت کرتے ہیں. لیکن مومنین اللہ رب العالمین سے اس سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. محبت ایمان کا بہت اہم رکن ہے. اس کے شرک کے ساتھ کوئی نجات نہیں پا سکتا. محبت کے بغیر کسی بھی آدمی میں ایمان محبت نہیں ہو سکتا. نبی نے کہا تھا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو جائے. اس لیے اللہ سے محبت ضروری ہے. مومنین اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں, شرک سے اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں, حلال روزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں, شیطان کی اتباع نہیں کرتے. شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. شیطان لوگوں کو بری چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. اس کے ذریعے سے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. پھر اللہ تعالی نے
کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کی عبادت کریں، اللہ اس کے رسول کی سنیں، جو معاملات باطل ان کے پاس ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان کا جواب ہوتا تھا ہم انہیں چیزوں کو مانیں گے جن پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ان چیزوں سے گریز کیا جائے۔ آج اگر شریعت آ گئی ہے تو شریعت آ جانے کے بعد اس طرح کا بہانا، اس طرح کی باتیں گمراہ حکم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہو۔ اس کے بعد حرام چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بتائی، حرام چیزیں گناہ ہیں، خون ہے، ایک فہرست بتائی کہ حرام چیزوں سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ عقیدے کی اہمیت ہے، توحید کی اہمیت ہے۔ اللہ نے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا روح مشرق اور مغرب کی جانب کریں گے، نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، تمہیں آخرت پر ایمان لانا۔ تو ان چیزوں سے آدمی نیک بن سکتا ہے۔ عقیدے کی مضبوطی ہی ایمان کی مضبوطی ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد قصاص کا تذکرہ کیا، قصاص یعنی جس طرح جرم کیا جائے، جرم کرنے والے کو اسی قسم کی سزا دینا۔ میری بات یاد ہے کہ قصاص کے بہت ساری شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو قصاص نافذ نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے لیے جو عدالتیں ہیں ان کے حوالے سے ان کے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، نہیں تو بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر کہا کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، بندے مومن کو بھی فساد پسند نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روزے کی فضیلت کی تفصیل بتائی کہ آپ پر جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روزہ فرض کیا جیسے سے پہلے کے امتوں پر روزہ فرض تھا، اس سے پہلے جیسے روزے فرض تھے، اس کی بہت ساری قومیتیں ہیں۔ کچھ لوگوں پر زبان سے خاموشی، زبان کو حرکت دینا یہ روزہ تھا، اور لوگوں سے دور رہنا یہ روزہ تھا، اسی کے لیے شریعت میں پھر جو امت محمدیہ کا روزہ کی فضیلت ہوئی، پہلے اختیار تھا اور پھر بعد میں جو مستقیم ہے جس کے پاس سود نہیں ہے اس کو فرض قرار دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص سفر میں ہے، بیمار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتا۔ ایسے لوگ بعد میں ان روزوں کی قدر کریں گے۔ اور مومنوں کے لیے رات کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ مصری کو جائز قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی نصیحت کی اور تقویٰ اختیار کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قتال کی بات کی، جہاد کیوں؟ عدل و انصاف قائم کرنے کی، ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف، مظلوموں کی مدد کے لیے، تاکہ دنیا میں فتنہ و فساد نہ ہو، کوئی ظلم کا ٹھوکر نہ بنے۔ ان چیزوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کو مشروع قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کہی اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ کوئی یہ شخص یہ نہ کرے کہ ہماری جان ہے، ہم اسے جیسے چاہے استعمال کریں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام کو بیان فرمایا۔ انشاءاللہ حج کے احکام بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس کے بعد حج کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عبادات کو قبول کرے، اور آپ کے اندر کسی مسلمان کے اندر کسی کا فضل نہ آئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ کہا کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک بہت اہم بات کی رہنمائی فرمائی کہ آپ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، اور جس وقت یہ بات کہی جائے آج کے عزت نفس آپ پر غالب نہ آ جائے۔ آج عجیب سا معاملہ، کسی کو کہا جائے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں تو دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں تو وہ اس کے جواب دیکھیں کہ آپ اپنا دیکھیں، اپنا خیال کریں۔ اللہ رب العالمین کو بہت ناپسندیدہ بات ہے، اس لیے ایک دوسرے کو ایک نصیحت کریں اور نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ شاید خدائی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نصیحت کو قبول کیا کریں۔ پھر بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا اور کہا کہ بنو اسرائیل سے پوچھو اور ان کو جو نعمتیں دی ان چیزوں کو دیکھو، اور پھر ان لوگوں نے جب ان نعمتوں کو بدل دیا، ان کی ناشکری کی، تو ہم نے اس وقت نہایت سخت عذاب دیا۔ اس لیے اس قوم سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کا تذکرہ، کہا کہ انبیاء کرام کو
بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. ان کو مصیبتیں لاحق ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان تمام لوگوں کو مصیبت اور ان تمام لوگوں کو بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں. مسلمانوں کو حیثیت مسلمان ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، صبر سے صبر کے آخر پر جمے رہ کر صبر خوشی میں نہ روا اور ناجائز چیزوں میں نہ گر کر صبر مصیبت کے وقت پہلی دفعہ اور پہلی فرصت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ رب العالمین سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر زبان پر اپنی شکایت نہ رکھنا. زبان اور اسی طرح صبر معاصی سے رک کر بھی صبر، یہ صبر ہے، یہ ضروری ہے. اور یہ اصول یاد رکھیں. اللہ رب العالمین نے کہا بندہ ہو سکتا ہے بہت سارے چیزوں کو پسند کرتا ہے، ایک دوسرے اپنی بندہ رکھنی. بندہ بہت سارے چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس کے حق میں بہتر ہے. یہاں سے اصول سیکھ کر جائیں، یہ بہت ضروری ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین نہ چاہے اس کا ہونا ممکن نہیں ہے. یہاں پر اگر واقعی اور حال سے دیکھیں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح عقیدۃ اہل سنہ والجماعہ کے اندر اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جدہ کے اندر اور سن 1994 ہم لوگ پہلے سے پہلے 1994 میں فلائٹ لیٹ ہو گئی اور کافی لیٹ ہو گئی. لوگوں کی خطرنی سے بچ گئی اور یہ ابن عثیمین نے اپنے ساتھیوں سے کہا اسی کے اندر رکھتے. تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ اس جہاز کو جس روٹ سے جانا تھا وہاں پر فلائٹ کریش ہو گیا ہے. اگر یہ وقت پر روانہ ہو جاتا تو یہ کسی خطرے سے خالی نہ بچتا. اس لیے ہم اور آپ نئی چیزوں کو نہیں جانتے ہیں. اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے اسی خالق نے ہمارے لیے جو مناسب چیز ہے اسی کو ہمارے لیے متعین کیا ہے. اللہ کی تقدیر سے آپ راضی ہو جائیں، اس میں کوئی حرج شکایت نہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اطاعت کے بارے میں بتایا. جو شخص منتر ہو جاتا ہے تو بلکہ لیے بن جاتا ہے، ان کے سارے اعمال کا برباد کر دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ہجرت کی بات کی. یہ مسلمانوں کو احساس دلانے کے لیے کہ آپ کے اسباب کے حالات نہیں دیکھتے. ہجرت انہوں نے کیسے کی تھی؟ اپنے سارے اقدامات کو چھوڑ کر، ساری چیزیں چھوڑ کر ایک اللہ کے لیے، رسول کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے حکم کی تعلیم کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی. اور آپ نے کہ دین سے پھر جاتے ہیں ایسا حدیث نہ کہ احساس کے اندر میں آتے ہیں. اس کے بعد یقولوں کے ساتھ تعاون، اس کی رہنمائی کے اللہ العالمین نے اور فرمایا آگے کہ کوئی شخص جو بندے مومن جو مسلمان ہے ایسے آدمی کا نکاح کسی بھی مشرک سے نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں ایک بڑا فتنہ کے بعد سوالات ہوتے ہیں. اللہ نے پورے طور پر کہہ دیا کہ مشرک اور مومن ایک نکاح میں نہیں آ سکتے، ممکن نہیں. خراب ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اور اگر اس طرح کی شیطانی حرکت میں کبھی آ جائے تو کسی بھی صورت میں آپ اس طرح کے نکاح کو قبول نہ کریں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص کسی بیرائی خواتین کی خوبصورتی یا کسی اور چیزوں سے فریبتا ہوتا ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ہمارے اسلام کے بہت سارے واقعات ہیں ان سے بھی گمراہی آ جاتی ہے. ایسے آدمی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. اس لیے ایسی چیزوں سے بچا جائے، مکمل بچا جائے. اور یقین نہ ہو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے لفظ عام بول چالے میں قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم ارادہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں کو معاف کرتا ہے. اس کے بعد ایلا کسے بولتے ہیں؟ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرنے کا قسم لے، اس کی قسم اٹھائے تو اس کو ایلا بولتے ہیں. 4 مہینے سے زیادہ کی ایلا حرام ہے. اس سے پہلے اگر کرے تو اس کو پورا کیا جائے، لیکن اس قسم کو توڑ کر کفارہ کیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے. یہ ایلا ہے. یہ عورتوں کا حق ہے کہ شوہر ان کے سامنے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرمائی اور طلاق کے بارے میں بہت سارے احکام بیان کیے. انشاءاللہ سورۃ طلاق کے اندر اس کی چیزیں واضح ہوگا. اور یہاں پر اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے طلاق کے بعد راستہ رکھا ہے، جیسے
ایک خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا پہلی طلاق، اب اس کا شوہر دوبارہ سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس خاتون کے رشتے دار اسے روکنا چاہیں تو قرآن نے اس روکنے والے کو منع کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے راستہ کام روکے، اللہ رب العالمین نے اس لیے راستہ اللہ تعبدوہن اللہ نے منع کیا۔ اور پھر مائیں طلاق کے بعد بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں گی، انہیں دودھ پلائیں گی، اور پھر عدت عورتوں کی عدت کا تذکرہ ہے کہ قرآن میں کسی بھی وقت عدت ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ حمل سے نہ ہو تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن، اگر حمل سے ہو تو ان کی عدت وضع حمل، بچے کی ولادت، اس سے وہ اپنی عدت سے نکل جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد اگر کسی کی عورت کی طلاق دخول سے قبل ہو جائے، رخصت نہیں ہوئی ہے اور اس میں مہر متعین کیا جا چکا ہے، اتنا مہر ہے اللہ رب العالمین نے کہا تو عورتوں کے لیے نصف مہر آدھا، اگر 50,000 مہر متعین ہوا تو 25,000 دینے ہوں گے اگر متعین ہو گیا تب، لیکن اگر وہ معاف کر دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نمازوں کی پابندی ہے اور خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ اور اس کے بعد عصر کی نماز، اس کی ہمیں ہر حال میں رعایت اور ہر حال میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ پھر اخیر میں اللہ رب العالمین نے اس بارے میں طالوت جالوت کا قصہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے طالوت کو ایک انصاف پسند بادشاہ بنایا اور جو مسکین ہے اس کی گندی تعریف ہے، وہاں سے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر لیا حکمت عطا کی بہت ساری چیزیں، اور اس کے ایک لشکر انہوں نے ترتیب دی اور اپنی قیادت میں انہیں خبر دی کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو آگے آزمائے گا، ایک دن آنے والا ہے، اسے کوئی نہیں پیئیں گے، آپ یہ چلو بھر پینا چاہے تو پی سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کو لے کے پاس نہ کر سکے۔ جب جالوت کی فوج اور جالوت کا سامنا ہوا تو لوگ گھبرا گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلاسا دیا کہ بہت ساری ایسی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، کثرت حق کی عدالت نہیں ہے، کثرت سے آپ نہ گھبرائیں، ہماری تعداد کم ہے نہ گھبرائیں، تعداد کم ہونے سے کیا ہوگا، تعداد ہی اگر ہماری ہوگی، اگر کم ہونے سے اگر مل گئے ہوتے جس وقت بدل کا واقعہ ہوتا وہ مل گئے ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے باقی رکھا ہے، ہمیشہ دعا کریں کہ توحید پر کہ یہاں پر اس قصے میں تحقیق اور عقیدے کے بہت سارے پہلو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا العالمین تو ہم تمام لوگوں کے لیے اس قرآن کو آسان فرما اور قرآن کا عمل کرنے کو آسان فرما، قرآن کو ہماری زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت، اس میں تدبر اور اس کو کما اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ جو ہمارے ایام آنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے رمضان کا جو مہینہ ہے اسے ایام عظیم کر آئندہ ہر دن دوسرے دن سے بہتر، تاکہ انسان کے اندر سستی نہ آ جائے، انسان ہمیشہ نشاط میں رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ان کے فضائل ہیں ان فضائل سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، دین و دنیا میں ہماری کامیابی اللہ کو مقدر کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔ السلام علیکم۔